बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपना मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो चुका है। इसलिए तब्दील हो चुका है कि जो फैसले ड्राइंग रूम्स में बैठ के किए गए थे, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की जमहूर ने और पाकिस्तान के आइन ने वो उड़ा के रख दिए हैं। और उन ड्राइंग रूम्स में बैठ के किए गए फैसलों को जबरन मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और वो फैसले जबरन मुसल्लत नहीं हो रहे और पाकिस्तान के अवाम तूलो अर्ज में खड़े हो गए हैं। इस वक्त 9-10 अप्रैल से लेके आज तक मुसलसल ये कोशिशें की गई कि मुल्क में खून खराबा हो, मुल्क में कोई एमरजेंसी नाफज करने की कोशिश की गई, मुल्क में मार्शल लॉ नाफज करने की कोशिश की गई, हालात को इस कदर ख़राब करने की कोशिश की गई कि इंटरवीन किया जाए किसी भी तरीके से। और ये 29 नवंबर से पहले पहले बाजवा साहब की शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि वो अपने इख्तदार को कंटिन्यू करें बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरीके से लाठी चलानी पड़े, गोली चलानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो एक्सटेंशन और कंटिन्यू करना चाहते थे और इस मुल्क का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। आईने पाकिस्तान के बरखिलाफ वो ऐसे इकदाम करना चाहते थे जो कि ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने एक ताना बाना बुना था। वो आलमी प्लेयर्स के साथ बैठ के क्या क्या करते रहे, किसी को कुछ पता नहीं। और ना ही पार्लिमान वाकिफ थी, ना ही वजीर आजम हाउस, ना ही ईवान सदर और ना ही कोई और वाकिफ था। और दूसरी जानिब वो पॉलिटिकल प्लेयर्स को बेवकूफ़ बनाते रहे। और इस वक्त जो 14 जमाती इत्तेहाद है, जो बहुत खुश था इक़्तिदार हासिल करने के लिए कि उनको इक़्तिदार मिल रहा है, और मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के उनको इक़्तिदार प्लेट में रख के पेश कर रहा है, वो बहुत खुश थे कि ये शायद ये उनके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ एक धोखा था, फ़रेब था और ये ढकोसला था। और वक्त ने साबित किया कि वो वाहिद शख्स, फ़र्द वाहिद जो है वो अपना खेल खेल रहा था। वो अपना खेल खेल रहा था। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारे का सारा खेल, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या, पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद हुई, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम तलपट हुआ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बदतर हुई और पाकिस्तान इस वक्त आइनी बहरान में है, सियासी बहरान में है। और अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकत से, ताकत के इस्तेमाल से। ना ही 14 जमाती इत्तेहाद को कुछ मिला, उनके हिस्से में भी जिल्लत और रुसवाई आई और पाकिस्तान के गली कुचों में, गली बाजारों में, खेत खलियानों में वो रुसवा हो रहे हैं और अवाम ने उनको कर दिया है मुस्तरद। जबकि वो फर्द वाहिद अपने नए नवेले घर में, कभी एक घर में होता है तो कभी दूसरे घर में, वो सारे के सारा मज़ा ले रहा है, एंजॉय कर रहा है और उसको कोई पूछने वाला नहीं। जबकि इस सारे क्राइसिस का अगर कोई वाहिद, फर्द वाहिद को जिम्मेदार है तो वो सिर्फ एक शख्स है और उसका नाम है कमर जावेद बाजवा। क्या और उसने अफवाज पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छा नहीं किया, उसने अपने इदारे के लिए भी अच्छा नहीं किया। और पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो एक भारी भरकम खलीज, जो जो मशरक़ और मगरब के दरमियान जितना फासला है, मशरक़ और मगरब के बौदैन, वो उस हद तक वो एक खलीज हाइल कर चुका है। और अभी भी ये कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अवाम का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ तसादम हो और उस तसादम के नतीजे में जो स्पॉट फिक्सर्स हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं, जो बाजवा डॉक्ट्राइन के हामी हैं, जो चाहते हैं कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन जो कि नाकाम हो गया उसकी कंटिन्यूशन चाह रहे थे, उसका तसलसल चाह रहे थे, वो अभी भी, वो तमाम के तमाम स्पॉट फिक्सर्स अभी भी एक्टिव हैं, एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो सिस्टम कोई और चला रहा है और हमें नज़र कुछ और रहा है। और ये 14 जमाती इत्तेहाद उसका पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं और मजबूर महज हैं और वो भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। वो इसलिए हिस्सा डाल रहे हैं कि उनको गुमान है कि शायद उनको उनका इक़्तिदार को दवाम मिलेगा और उनको ये उनकी ख्वाहिशात जो हैं, गैर आइनी हर तरह की जो ख्वाहिशात हैं, उनकी तकमील जो है वो इसी के ज़रिए से होगी। तो पाकिस्तान में खून खराबे का प्लान, एक ही जमात है इस वक्त जो कि नाकाम बना रही है, एक ही लीडर है जो कि नाकाम बना रहा है और उसका नाम है इमरान खान। अब तक 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से इतनी गलत इत्तलाएँ फैलाई गई, इतनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, इतना प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया कि जनाब, और अब बुला बुला के जो कुछ कन्वे किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है और ये होश के नाखुन ना लिए गए तो इस जहन में रखिएगा कि कभी भी, एक बात आपको बता दूं, ये तारीख़ की रोशनी में ये 1947 से खेल खेला गया, 1947 से ये खेल खेला जा रहा है। 1952-53 में तहरीक चली और उसके बाद अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली, उसके बाद 74 में तहरीक चली, उसके बाद 77 में तहरीक चली
لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں بریک ہوتی گئی ہیں، اور 77 میں جب پاکستان کے عوام ایک فرد واحد کے خلاف نکلے ہوئے تھے اور 14 جماعتیں ایک سائڈ، 9 جماعتیں ایک سائڈ پہ تھیں اور بھٹو صاحب اکیلے تھے، ان کی فیڈرل سیکورٹی فورس بھی تھی اور ان کو بہت زوم تھا، تو وہ ٹکرا رہے تھے۔ لیکن جب پاکستان کے عوام نکلے تو نہ ہی افواج پاکستان نے گولی چلائی تھی اور نہ ہی پولیس نے گولی چلائی تھی، اور سب نے راستے کھول دیے تھے۔ تو یہ نوبت جو ہے، یہ ہماری اس وقت نوبت اسی طرف آ رہی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس وقت ایک پارٹی، ایک لیڈر عمران خان اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ریزسٹ کر رہا ہے، 14 جماعتیں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھی ہیں۔ تو یہ 77 میں 14 جماعتیں نہیں بلکہ اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پہ تھی، اور ایک صرف اندر موجود تھا اقتدار کے ایوان میں، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اور انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ وہ بھی انہوں نے ایک الیکشن کروائے، دھاندلی زدہ الیکشن، اپوزیشن نے مسترد کیا، اور اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا، اور وہ پھر تحریک چلتے چلتے 77 مارشاء اللہ پہ لگی تھی۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مارشاء اللہ لگ جائے گا اور مارشاء اللہ کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا، تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت صورتحال ایسی نہیں، ورنہ تو قمر جاوید باجوہ صاحب کب کا مارشاء اللہ لگا چکے ہوتے۔ اور چونکہ یہ پتہ ہے ہمارے جو ذہن ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو کلیکٹیو ول جو ہے وہ بالکل اس کے اگینسٹ تھی۔ کلیکٹیو ول، کلیکٹیو ڈیزائر یہ نہیں ہے، نہ تھی کہ جناب یہ لگایا جائے۔ اس وقت ایک سپاٹ فکسرز کا ایک گروپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ملک میں مارشاء اللہ لگ جائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اس کو سپورٹ کریں گے، اور مسلم لیگ نواز اور مولانا صاحب خوش ہو کے اس کو سپورٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ جماعت اور بھی سپورٹ کر دے، لیکن اس کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ یہ ایسا موقع ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہم 50 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ ہمارا دستور، آخری دستور 73 کا، وہ بال بچا ہوا ہے۔ بے شک اس میں بہت سارے ٹانکے شانکے لگائے گئے ہیں، بہت جوڑ توڑ کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ محفوظ ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اس دستور کو بھی عملاً نہیں مانا جا رہا، ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پہ عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ اس وقت غیر اعلانیہ طور پہ آئین پاکستان پہ، دستور پاکستان پہ جو کہ مقدس تاویز ہے، اس پہ عمل درآمد روکا ہوا ہے، اور اس پہ عمل درآمد روک کے اس کو نان فنکشنل کر کے اپنی خواہشات کی پیروی میں آگے بڑھا جا رہا ہے۔ اب تک 25 مئی کو خون خرابے کی کوشش کی گئی، 25 مئی سے پہلے ایک خون خرابے کی کوشش کی گئی، اور پورے پنجاب میں نہیں بلکہ پورے ملک میں جو ظلم و ستم کیا گیا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ لے کے گئے پنڈی، اور وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، تو اس وقت بھی ان کا پلان تھا کہ یہ جیسے ہی فیض آباد کراس کریں گے، ان پہ ہلہ بولا جائے گا اور ایک تصادم ہوگا، اور اس تصادم کے نتیجے میں پھر اپنا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس پہ بھی عمران خان صاحب نے وہ پانی پھیرا۔ اس کے بعد 25 مئی کو ہوا، وہ پانی پھر گیا۔ اس کے بعد 8 مارچ کو ایک نیا کھیل کھیلا گیا۔ 8 مارچ کو بھی خونی کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ناکام ہوا، اور بدقسمتی سے جو نگران ہیں وہ بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھے، اور نگراں حکومت اس وقت حکم کہاں سے لے رہی ہے؟ خواہشات۔ یہ سسٹم دیکھیں کہ مریم صاحبہ آرڈر جاری کر رہی ہیں، نواز شریف صاحب آرڈر کر رہے ہیں، بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں ہے، نگراں حکومت ان کے کنٹرول میں ہے، اور فیصلے ہو رہے ہیں جاتی عمرہ میں اور لندن سے، اور ان پہ عمل درآمد ہماری کر رہی ہیں، ریاست ہماری ان پہ عمل درآمد کر رہی ہے، حکومت اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے۔ یہ ہے اس وقت بد نصیبی پاکستان کی۔ تو عمران خان صاحب نے آج بھی انہوں نے خون خرابہ روکا ہے، اور وہ واحد لیڈر ہے جو کہ یہ خون خرابہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جمہوری طریقوں سے جدوجہد کر رہا ہے۔ اس وقت نہ ہی اعلیٰ عدالتوں کو مانا جا رہا ہے، نہ ہی دستور کو مانا جا رہا ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز کو مانا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ لڑائی جو ہے یہ ہو چکی ہے، فائنل حتمی دور میں داخل ہو گئی ہے، اور حتمی دور میں اس لیے داخل ہو رہی ہے، اور اتنا تشدد اور اتنا جو ہو رہا ہے، یکدم اس کو ایگریسولی یہ جو آ رہی ہے حکومتی مشینری آگے، اور اس کو ایسکلیٹ کر رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شدت پیدا کر رہی ہے۔ یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف، یہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے، بلکہ یہ دوسری سائڈ سے ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ تب حل ہوگا جب حالات خراب ہوں گے، الیکشن ملتوی تب ہوں گے جب حالات خراب ہوں گے۔ تو 77 میں قوم الیکشن، منصفانہ الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھی،
اور دھاندلی زدہ الیکشن کو مسترد کر چکی تھی، اور اس وقت بھی قوم جو ہے وہ منصفانہ الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، اور الیکشن آئین اور قانون کے تابع رہ کے لڑنے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا کر رہی ہے۔ لیکن یہ کیسا الیکشن ہے کہ دفعہ 144 لگا کے ایک جماعت کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 14 جماعتیں جو وہ اقتدار میں ہیں، اقتدار میں رہنے کے باوجود وہ الیکشن سے فرار ہو رہی ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہے، وفاق میں ان کی حکومت ہے، ریاستی مشینری ان کے پاس ہے، حکومتی مشینری ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود نہ ہی پنجاب میں الیکشن کروایا جا رہا ہے اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں الیکشن کروایا جا رہا ہے، بلکہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے الیکشن یہ ڈیلے ہو۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں اور پاکستان کے شہریوں، ذرا جاگتے رہنا اور سوچتے رہنا، کیونکہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، یہ کھیل ابھی چل رہا ہے، اور اب اس کھیل کی آوازیں جو ہیں، اس دھاندلی زدہ نظام کی آوازیں جو ہیں اب بیرون ملک سے آ رہی ہیں، اور بیرون ملک سے عالمی ادارے، عالمی تنظیمیں، اور اب آہستہ آہستہ یہ اقتدار کے ایوان ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ باہر سے بھی اب ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ہر صورت میں پاکستان کے عوام کی مرضی کے بغیر اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا بدل چکی ہے، اور یہ نہ ہی 71 ہے اور نہ ہی 62 ہے اور نہ ہی یہ 58 ہے۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب آپ 52-53 کی طرح کچل دیں گے، اس کے بعد 74 کی طرح کچل دیں گے، لیکن 74 کو بھی نہیں کچلا جا سکا، 77 کو بھی نہیں کچلا جا سکا، اور بالآخر وکٹری جو ہے وہ عوام اور سیاسی جمہور کی ہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ایک بار پھر عمران خان صاحب نے یہ میسج دیا ہے کہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتے، اور اپنی جد و جہد کو آئین اور قانون کے مطابق لے کے آگے بڑھیں گے، اور وہ عدلیہ پہ بہت زیادہ زور دیجیے گا جی۔ وکلا سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ وکلا اس وقت کہاں ہیں؟ جو ایک کھانسی بھی آتی تھی کسی جج کے بارے میں تو وہ فوراً نکل آتے تھے، لیکن آج وکلا بھی میرا خیال ہے کہ سوچ رہے ہیں، وہ بھی لرز رہے ہیں کہ یہ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب میدان میں نکلنے والے ہیں دوبارہ سے، اور اس لیے باقی وکلا ایسوسی ایشنز جو ہیں ان کو بھی میدان میں نکلنا چاہیے۔ بہرحال کھیل ابھی جاری ہے جی، اور کھیل کافی تلخیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد، اور آئین پاکستان بھی زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔